شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی گھڑی خدا بخش میں تیاریاں مکمل، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، جیالوں کو سخت چیکنگ کے بعد جلسہ گاہ میں داخلے کی اجازت، گھڑی خدا بخش جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے۔ برسی کے موقع پر سندھ بھر میں آج عام تعطیل ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نوریرا ہاؤس پہنچ گئے۔ صدر اسلام آباد اور بلاول کراچی سے سکھر ایئرپورٹ پہنچے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے استقبال کیا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سکھر سے سڑک کے راستے نوریرا روانہ، آج گھڑی خدا بخش میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ گھڑی خدا بخش میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی سندھ بھر سے قافلے گھڑی خدا بخش کے لیے پہنچ گئے۔ کراچی، حیدرآباد، بدین، ٹھٹھا، میرپور خاص، مٹیاری، خیرپور، نواب شاہ، نوشہر و فیروز، سکھر، گھوٹکی اور لاڑکانہ کے کارکنان برسی کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ پنجاب سے پیپلز پارٹی کے قافلے گھڑی خدا بخش پہنچ چکے۔ سیاسی رہنما اور پارٹی قائدین قافلوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش ہے۔ منشیات فروشوں کے خاتمے اور جرائم میں کمی خوشائند ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے کی فلاح کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ترقیاتی منصوبے تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ پولیس اور CCD کو جدید اسلحہ اور گاڑیاں فراہم۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور دھکم پیل پر افسوس ہے۔ وزیر اطلاعات کی بعض ارکان کے نازیبہ رویے اور الفاظ پر شدید تنقید۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا خیر مقدم بھی کیا گیا۔ چکری ریسٹ ایریا میں وزراء کی نازیبہ زبان پر تحفظات کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا لاہور میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری۔ شاہ محمود قریشی کے گھر آمد پر زین قریشی نے اجرک پہنا کر استقبال کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے شوہر راشد ملک سے ملاقات۔ سینیٹر اعجاز چودھری کے گھر ان کے اہلیہ اور بیٹے سے بھی ملاقات۔ PTI کارکن کامران کرمانی کے گھر لطیف کھوسا اور حیدر مجید بھی موجود۔ سہیل افریدی آج لاہور ہائی کورٹ میں وکلا سے خطاب کریں گے اور پارلیمنٹری رہنماؤں کے فیملیز، وکلا اور ٹکٹ ہولڈرز اور تنظیمی عہدیداروں سے ملاقات و مشاورت کریں گے۔ اور MQM کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ کی نماز جنازے میں شرکت کے لیے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال سمیت MQM کے سینئر رہنما، عزیزوں، اقارب اور کارکنوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ نماز جنازہ کی تیاریاں مکمل کر لی۔ پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، کیڈٹس کی پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو سلامی۔ کمانڈر رائل بحرین ریئر ایڈمرل محمد ابراہیم نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ کہا میں بھی پاکستان نیول اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوں۔ پاکستان ہمارا برادر ملک ہے۔ بحرین پاکستان سے تعلق کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاک بحرین دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ مہمان خصوصی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو انعامات سے نوازا۔ چیف آف دا نیول آف گولڈ میڈل عراق کے فہد حسام کے نام۔ پاکستان سے آفیسر کیڈٹ عمر مختار کو چیف آف دا نیول سٹاف گولڈ میڈل دیا گیا۔ مڈشپ مین شہاب احمد کو اکیڈمی ڈرک دی گئی۔ مڈشپ مین محمد عزیر عباس کو بہترین کارکردگی پر اعزازی شمشیر سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی 3 روزہ دورے پر لاہور میں موجود۔ داتا دربار کا بھی دورہ کیا۔ پنجاب اسمبلی میں صوبائی ارکان اسمبلی سے ملے۔ لبرٹی چوک بھی گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان کو ترقی پر لے جانے کا دعویٰ کرنے والوں نے PIA بیچ دی۔ ان لوگوں کا مقصد صرف اپنی جیب بھرنا اور لندن میں فلیٹ خریدنا ہے۔ بانی PTI پورے ملک کے لیے امن کی علامت ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی PTI سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ایک صحافی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے سوال پوچھا کہ آپ کو لاہور آ کر کیسا لگا، جس پر سہیل آفریدی نے جواب دیا لگتا ہے آپ کو واٹس ایپ پر سوال بھیجا گیا ہے۔ پاکستان کا جدید ڈیجیٹل معیشت اور بٹ کوائن ٹیکنالوجی کی جانب مضبوط قدم۔ کرپٹو ریگولیشن میں نمایاں پیش رفت کے باعث عالمی توجہ حاصل کر لی۔
PVARA کے چیئرمین بلال بن ثاقب کا ابوظہبی بٹ کوائن کانفرنس 2025 میں پاکستان کے کرپٹو وین کا اظہار، نوجوانوں کو ڈیجیٹل تخلیق کار بنانے، شفاف اور سرمایہ کار دوست ریگولیٹری فریم ورک، مائننگ، ٹوکنائزیشن اور ویب 3 کے ذریعے اربوں ڈالر سرمایہ کاری اور اضافی بجلی کو ڈیجیٹل ایکسپورٹ میں بدلنے کے منصوبے کا بھی اعلان کر دیا۔ پاکستان کا یمن میں امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت کا اعلان، سعودی عرب اور UAE کی سفارتی کوششوں کو سراہا، یمن کی وحدت اور علاقائی سالمیت برقرار رکھنے پر زور، تمام فریقین سے بامقصد اور نیک نیتی مذاکرات کی اپیل، یک طرفہ اقدامات سے گریز اور مسئلے کا جامعہ مذاکراتی سیاسی عمل کے ذریعے حل ضروری قرار دیا، پاکستان کو پائیدار امن سے مثبت نتائج کی امید۔ لاہور سے میاں والی جانے والی مسافر ٹرین حادثے کا شکار، ٹرین دوران سفر اچانک پٹری سے نیچے اتر گئی، ٹرینز کی آمد و رفت متاثر، مسافروں کو بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا، متاثرہ ٹریک کی بحالی کا کام بھی جاری، ریلوے حکام نے تحقیقات شروع کر دیں۔ لاہور سمیت وسطی پنجاب کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت، لاہور دنیا میں پہلے نمبر پر آ گیا، AQI 524 ریکارڈ، کاہنہ میں فضا سب سے زیادہ زہر آلود، AQI 677 ریکارڈ، صبح کے وقت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے، ٹرینز اور پروازوں کا شیڈیول متاثر، حد نگاہ بہتر ہونے پر موٹر وے کھول دی گئی۔ منگل سے مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ پاکستان میں داخل ہونے کی پیشکش، 30 دسمبر سے شہر قائد میں بادل برسنے کا امکان، آزاد کشمیر میں آئندہ 2 روز تک ہلکی برف باری اور بارش کا امکان، استور میں درجہ حرارت -14 تک گر گیا، اڑنگ کیل میں -7 ڈگری ریکارڈ۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں خطے اور دنیا کے لیے سنگین خطرہ بن گئیں، افغان طالبان رجیم کی سرپرستی میں افغان دہشت گرد امریکہ، ایران، روس اور پاکستان سمیت متعدد ممالک میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث، بڑھتے سیکیورٹی خدشات پر جرمنی سمیت کئی ممالک سے افغان شرپسندوں کی ملک بدری، عالمی رپورٹس کے مطابق طالبان کے زیر اثر دہشت گرد نیٹ ورکس عالمی امن کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ سکھ فار جسٹس نے بھارت میں عیسائیوں کے لیے محفوظ وطن ٹرمپ لینڈ کا مطالبہ کر دیا، اقوام متحدہ کے حق خود ارادیت کے تحت شمال مشرقی بھارت میں مجوزہ عیسائی ریاست کا نقشہ جاری، سکھ فار جسٹس نے خطے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے منسوب کرنے کی بھی تجویز دے دی، گرپتونت سنگھ پنو نے کی ٹرمپ سے براہ راست مداخلت کی اپیل، مودی دور میں عیسائیوں اور سکھوں پر منظم تشدد، مذہبی جبر اور ہندو توا نظریے کے تحت ظلم و ستم کے الزامات۔